بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے محترم بھائیو دوستوں، یہ جو میسیج ٹی وی کے پلیٹ فارم سے کارگزاری کا اور یہ ہاؤ دین کیم انٹو مائی لائف کہ میری زندگی میں دین کیسے آیا، یہ جو میسیج ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ایک کارگزاری کا سیگمنٹ چل رہا ہے، اور یہ ایسا سیگمنٹ ہے جس سے بظاہر خود میں نے دیکھا ہے کہ نوجوانوں کے اندر بہت شعور آ رہا ہے اور بہت انسپائرڈ ہو رہے ہیں، خاص کر کے کہ جو کہ لوگ اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ کر اپنی نئی زندگی شروع کر رہے ہیں، اللہ سے توبہ کر کے اپنی ایک نئی زندگی شروع کر رہے ہیں۔ ایسی زندگی کے اندر ان لوگوں نے جو کیا اور جو اب کیا، وہ لوگوں کے سامنے جب آتا ہے تو لوگ بہت انسپائر ہوتے ہیں اور ان کے اندر دین پہ کھڑا ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو میسیج ٹی وی کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک موقع دیا کہ ہم اپنے جذبات کو دوسروں تک منتقل کریں، اور خود میرا اخلاص باقی رہے اور میں خود استقامت پہ رہوں، اس کے لیے میں پوری کوشش ہے اور دین سیکھنے کی کوشش ہے۔ آج سے پہلے میری کچھ زندگی اگر ابھی آپ کو میں نظر آ رہا ہوں تو کوئی دیکھنے والا یہ دیکھ رہا ہوگا کہ میں عالم ہوں، کوئی دیکھنے والا یہ دیکھ رہا ہوگا کہ میں حافظ ہوں، کوئی دیکھنے والا یہ کہہ رہا ہوگا کہ میں کسی مسجد کا امام ہوں یا طالب علم ہوں، تو بالکل ایسا نہیں ہے۔ ہاں، میں طالب علم ہوں، لیکن اب طالب علم ہوں۔ پہلے جو میں علم حاصل کر رہا تھا وہ مجھے گمراہی کی طرف لے کے جا رہا تھا، اور وہ علم وہ کون سا تھا جس سے انسان دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو علم میں نے پہلے حاصل کیا وہ علم نہیں تھا، جو کالج کے اندر کیا، جو اسکول کے اندر کیا، وہ علم نہیں تھا، وہ ضرورت تھی۔ علم جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہے دین کا علم۔ تو دین کا علم چونکہ کبھی ملا ہی نہیں، اور میری جو پہلی زندگی تھی وہ شعبے سے گزر چکی تھی۔ پہلے میں نے جو ہے وہ ڈانس پرفارمنسز پہلے بہت کی، اسٹوڈنٹس کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر۔ پنجاب کالج سے میں پڑھا ہوا ہوں، وہاں پر میں نے تقریباً کوئی 40 سے 45 شو اسٹیج کے کیے ہیں۔ اس میں ہم ڈانس بھی پرفارم کرتے تھے، ڈرامہ ایکٹ بھی پرفارم کرتے تھے، اور مختلف چیزوں میں پارٹیسپیشن کرتے تھے۔ اس کے بعد جب کالج کی لائف سے نکلا تو پھر ماڈلنگ بھی شروع کی، کچھ شوٹس ہوئے میرے، اور بہت سے کچھ برانڈس کے ساتھ کام کیا، اور جب تقریباً پاکستانی ٹی وی چینل پہ بھی 3-4 چینلز کے ساتھ میں نے ڈراموں میں کام کیا، تو اس وقت جو میری ایج تھی وہ 22 کے قریب تھی، 21 سے 22، اور 4 سال میں نے اس میں کام کیا ہے۔ اور جب میں نے شروع کیا شوبز کو تو میری اس وقت عمر 20 سال تھی، یعنی کہ میں نے 4 سال شوبز میں کام کیا، 2 سال میں نے ان پروفیشنل کیا، اور 2 سال کے بعد مجھے کام ملنا شروع ہوا۔ اور جس وقت میں نے یہ شوبز کے اندر یہ کام چھوڑا، اس وقت 2 سال گزر چکے تھے، اور 2 سال کے بعد مطلب کہ 2 سال جو میرے تھے وہ میرے شوبز انڈسٹری کے اندر پیک پہ جانے کے تھے۔ اس وقت مجھے کام خود ملنا شروع ہو رہا تھا۔ تو وہ ایک ایسی سچویشن تھی جس سچویشن پہ میں نے اپنا اس کام کو چھوڑا۔ مجھے شروع سے ہی، بچپن سے ہی، تقریباً جب میں 11 سال کا تھا تو میں نے پہلا ڈرامہ اپنے اسکول لائف میں کیا۔ تو اس وقت میں کپڑا بیچنے والا ایک پٹھان بنا تھا، تو وہ بھی میری امی کی فرمائش پہ کہ میں اسکول میں ایک شو ہو رہا ہے، فنکشن ہو رہا ہے، ہر چیز میں حصہ لوں، ماں باپ کی فرمائش پہ، تو میں نے حصہ لے لیا۔ تو بچہ تو آج کل 15 سال کے بعد، 16 سال کے بعد اپنے صحیح ذہن سے کام لیتا ہے۔ 11 سال کی جب میری عمر تھی تو امی نے مجھے کہا کہ تم اسکول کے اندر ہر چیز میں پارٹیسپیشن کرو، کیونکہ اس سے کانفیڈنس لیول بڑھتا ہے، اویئرنیس آتی ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس وقت ایک سوچ یہ نہیں تھی کہ میرا یہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، یہ سوچ نہیں تھی، بلکہ یہ تھا کہ جو بڑوں نے کہہ دیا وہ ماننا ہے۔ تو میں نے پہلے اسکول میں ایک فنکشن کیا، اس کے بعد کالج لائف میں گیا، کالج لائف میں نے کافی فنکشن کیے، اسٹیج پہ پرفارم کیا، ڈانس کیا، ڈانس سے میں شروع ہوا تھا بیسیکلی۔ اس کے بعد پھر تھوڑی ایکٹنگ کی، ایکٹنگ کے بعد پھر ماڈلنگ میں چلا گیا، اسٹل شوٹس ہوئے، کچھ برانڈس کے ساتھ کام کیا، کچھ دوستوں کے ساتھ کام کیا۔ تو میں اس زندگی کو جو شروع کر رہا تھا وہ اس ایم کے ساتھ کر رہا تھا کہ مجھے سکون ملے، مجھے ہر آسائش ملے جو کہ میں چاہتا ہوں۔
کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ابھی بھی آپ کے سامنے یہ میڈیا ہی ہے، جو یہ میسیج آپ تک پہنچ رہا ہے وہ میڈیا ہی ہے۔ وہ میڈیا کو چھوڑنے کی وجہ وہ تھی، وہ میں آپ کو آگے تفصیل میں بتاؤں گا، لیکن آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارا جو مقصد ہے، ہماری جو روح ہے وہ عالم ارواح سے آئی ہے، اللہ کی پیدا کردہ ہے، یہ اللہ نے بنائی ہے، اور اللہ نے اس روح کو سنوارنے کے لیے اس روح کے لباس کو دین دیا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں دین نہیں ہوگا، چاہے انسان پوری دنیا کما لے، پوری دنیا کے انسانوں کو اپنے ایک مٹھی میں لے لے، اور اس کی زندگی میں دین نہیں ہے، تو وہ انسان کامیاب نہیں ہے، وہ سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ جو سکون میں حاصل کرنا اپنا شوبز کی زندگی میں چاہ رہا تھا، جو میں نے شروع کیا، تو وہ میں نے جب وقت گزرتا گیا، کچھ ارننگ بھی کی، کچھ پیسہ بھی کمائے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ اب میرے پاس پیسے ہیں، اب میں اپنے مرضی کی کوئی بھی چیز خرید سکتا ہوں اور ایک اچھی لائف گزار سکتا ہوں۔ لیکن جب میں نے اپنے حال پہ دیکھا، اپنے دل کے آئینے سے دیکھا کہ کیا میرے اندر وہ سکون ہے جس سکون کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اس فیلڈ کو اپنایا تھا، کیا وہ عزت والا نام میرے پاس ہے، جس عزت والے نام، جس ایم کے ساتھ میں نے اس فیلڈ کو اپنایا تھا، کیا معاشرے میں میری عزت ہے، کیا گلی محلے میں مجھے کوئی پوچھتا ہے، یا کیا میرے خاندان کے اندر میری عزت ہے، یا گھر والے میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، کیا معاشرہ ہمیں کس نظر سے دیکھتا ہے۔ اور اس وقت جب بھی کسی سے ملتا تھا تو پیٹھ پیچھے تو لوگ برائیاں کرتے تھے، لیکن ایک وقت دور ایسا آیا کہ جیسے ہمارے معاشرے میں اکثر شوبز کے لوگوں کو مراسی اور غلط ناموں سے پکارا جاتا ہے، جو کہ میں یہاں پر نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، کہ ہمارے لوگوں کو مراسی کہنا اور انہیں برا بھلا کہنا، چاہے مذاق میں ہو، چاہے ان کے دوست ہوں، چاہے ان کے گھر والے ہوں، یہاں پر انسان اپنے اس بچے کو، اپنے دوست کو، اپنے رشتہ دار کو جو کہ غلط راستے پہ چل رہا ہے، وہاں پر اس کو دین کی دعوت دینے کی بجائے اس کو ٹونٹنگ کرنا، اس کی جو ہے وہ بے عزتی کرنا کہ دیکھو یہ مراسیوں والے کام میں پڑ گیا ہے، یہ کیا کام کر رہا ہے، یہ کیا کہاں چلا گیا ہے۔ یہاں پر انسان اگر دعوت دے، دعوت سے اس کی زندگی بدلے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو ٹونٹنگ کرتے ہیں، ہم اس کو طنز کرتے ہیں۔ اور جب کوئی فنکشن آتا تھا میری فیملی کے اندر، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ان کی ضرورت ہوتی تھی کہ میں ڈانس کروں، اور ایون کہ یہاں تک ہوتا تھا کہ میری فیملی میں کوئی ایسا فنکشن نہیں ہوتا تھا کہ میں ڈانس نہ کرتا ہوں، اور میری فیملی کو انتظار ہوتا تھا کہ کب عثمان ڈانس کرے اور جو ہے وہ کب ہمارا فنکشن جو ہے اچھا ہو۔ اور جب فنکشن اچھا ہو جاتا تھا، جب پرفارمنس ہو جاتی تھی، تو پھر یہی خاندان والے جو کہ تعریف کرتے تھے منہ پہ، پیٹھ پیچھے غلط ناموں سے پکارتے تھے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستوں، یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ عزت اللہ پاک نے صرف دین میں رکھی ہے۔ یہ دنیا کے جتنے نقشے ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں، اور اس دنیا کو بنانے والا اللہ پاک خود قرآن میں فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ بنانے والا خود بتا رہا ہے کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اور ہم اسی دھوکے کے گھر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، پھر بھی ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو جب میں نے یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ جو چیزیں میں حاصل کرنا چاہ رہا تھا وہ مجھے نہیں مل رہی، وہ سکون مجھے حاصل نہیں ہو رہا، میری روح بے قرار ہے، میری روح کو وہ چیز نہیں مل رہی، تو کہیں میرے گھر کے اندر تھوڑا بہت دین کا ماحول بھی تھا۔ تو اللہ کے فضل سے میرے جو ابو ہیں اور میرے جو والدہ ہیں وہ دین کے بہت قریب ہیں، اور دین کے بہت مطلب کہ ایڈوائس بھی کرتے رہتے تھے، تو اس ماحول کی وجہ سے تھوڑا میں بچا رہا۔ لیکن یہ تھا کہ میرے میں اس طرح کا کوئی عیب نہیں تھا کہ جس کو میں کہہ سکوں کہ اس فیلڈ کے اندر بھی کہ مجھے بہت پچھتاوا ہے۔ ہاں، مجھے اس چیز کا پچھتاوا ہے کہ جو میں نے زندگی اپنے اللہ سے دور ہو کر گزاری، اس چیز کا مجھے بہت پچھتاوا ہے۔ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو یہ میڈیا ہے، اسلامک چینلز کے علاوہ جو میڈیا ہے، اس میں کس طرح سے لوگوں سے کام کیا جا رہا ہے۔ لوگ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ مجبور ہیں کہ ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم نہیں مل رہا جہاں پر وہ اپنی صلاحیتوں کو دکھا سکیں کہ ہم ایک صلاحیت ہمارے اندر ہے۔ تو ان کو ایسا میڈیا ملا جہاں پر جو ہے وہ ان کو ولگیرٹی کرنا اور اپنے آپ کو ایسے سٹنٹس کرنا جس سے وہ مشہور ہوں، جس سے ان کی پبلسٹی ہو جائے، ان کو کرنا پڑتا ہے۔
ان کو اپنے آپ سے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اس فیلڈ کے اندر۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد نہ کبھی کوئی عزت دیتا تھا، نہ کبھی کوئی عزت کے نام سے پکارتا تھا، اور ایون کہ جب میں اس فیلڈ میں گیا تو میرا عثمان کے نام سے ہٹ کر مراسی نام ہو گیا۔ کالج میں جاتے تھے، کلاس میں جاتے تھے، خاندان میں جاتے تھے تو ہر انسان غلط ناموں سے پکارتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دل گناہوں سے بھرتا گیا۔ ایک دل، کہتے ہیں نا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ کا ایک کالا ڈاٹ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، اور وہ گناہ کرتا رہتا ہے ایون کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا پورا دل گناہوں سے پورا ڈوب جاتا ہے۔ پھر اس کو پتہ نہیں ہوتا، وہ پھر اس گناہوں کی زندگی میں ڈوب کر وہ سکون حاصل کرنا چاہتا ہے تو کبھی وہ شراب کی طرف مبتلا ہوتا ہے، کبھی وہ زنا کی طرف مبتلا ہوتا ہے، ہر گندگی کو وہ اپناتا ہے اور وہ سمجھتا ہے شاید اس سے مجھے سکون ملے۔ لیکن اللہ پاک قرآن میں فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں ہی جو ہے وہ سکون ہے۔ تو یہ سکون جو میں ڈھونڈ رہا تھا مجھے وہ وہاں نہیں ملا۔ جب میں نے اپنے اندر غور کیا کہ لوگ نہ مجھے عزت دے رہے ہیں، اور جو پیسہ میں کما رہا ہوں وہ پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے کہاں چلا جاتا ہے، برکت ہی کوئی نہیں ہے، اور معاشرے میں وہ عزت ہی نہیں ہے اور وہ سکون نہیں ہے۔ وقت گزرتا گیا اور مجھے جو ہے وہ بے سکونی سی پیدا ہو گئی۔ تو میرے اندر کہیں نہ کہیں ایک رمق تھی، کہیں نہ کہیں ایک دین کی طلب تھی، تھوڑی سی کہیں۔ جب میں کہیں دین کی بات سنتا تھا تو میں رونا شروع ہو جاتا تھا۔ اب دین کی بات میں سن رہا تھا لیکن راستہ نہیں مل رہا تھا کہ اب یہ میں نے دین کی بات سن لی، میرے دل میں بھی اتر گئی، اب میں اس کو مضبوط کرنے کے لیے کس راستے پہ چلوں، نہ کبھی کسی نے بتایا۔ اللہ کا فضل ہوا کہ میں مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ گیا، اور ویسے ہی بیٹھا کہ جیسے باقیوں کا نام ہوتا ہے میرا بھی نام ہو جائے گا، مجھے بھی لوگ کہیں گے اعتکاف میں بیٹھا۔ لیکن وہاں پر مجھے ایک شخص ملا اور میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اسامہ اس کا نام ہے، میرے گھر کے قریب رہتا ہے اور عمر میں میرے سے چھوٹا ہے، لیکن میں اس کو دعائیں دیتا ہوں اور اس کی عزت کرتا ہوں، دل سے عزت کرتا ہوں۔ اگر کسی کی کرتا ہوں تو دل سے اس کی عزت کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک ایسی زندگی سے نکالا اللہ کی توفیق سے کہ جس سے نکلنا، میں کہتا ہوں کہ اگر وہ مجھے نہ لے کے آتا، میرا ہاتھ نہ پکڑتا تو میرے ساتھ کیا ہوتا آخرت کے روز۔ تو خیر اس نے مجھے دعوت دی، اور وہ کیا کرتا تھا کہ وہ بہت پیار محبت سے اور اپنے اچھے اخلاق سے اس نے مجھے اپنے قریب کیا، اور 10 دن پہلے اس نے دوستی لگائی، اور پھر اس نے جو ہے وہ اپنے اچھے اخلاق سے میرے ساتھ دوستی لگائی، اور اس کے بعد وہ رات کو آتا تھا اور وہ دین کی بات کرتا تھا، اور میں اتنا روتا تھا کہ جتنا مجمع میں ہم بیٹھے ہوتے تھے نوجوانوں کے، تو ہر نوجوان میری طرف دیکھ رہا ہوتا تھا، اور میں اتنا روتا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کتنا رو رہا ہوں، میرا کیا حال ہو رہا ہے، کیا رات کا کیا پہر ہو رہا ہے۔ اس طرح دعوت چلتی رہی، اور ایک وقت آیا ایسا کہ میرے دل کو سکون ملنا شروع ہوا، اور جو دل تھا وہ گناہوں میں مبتلا تھا وہ اس رونے کے ذریعے، اللہ کے آگے گڑ گڑانے کے ذریعے صاف ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے میرے سے ایک وعدہ لیا، اس نے کہا کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اس اعتکاف سے اٹھنے کے بعد تم میرے ساتھ تبلیغ کے اندر 3 دن لگاؤ گے۔ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ تبلیغ کیا ہوتی ہے، 3 دن کیا ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو میرے اندر کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ مجھے سکون چاہیے، اور سکون جو کہ مجھے مسجد میں ملا، اور مجھے امید تھی کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے کہ 3 دن کے لیے جانا ہے تو مجھے اچھے ماحول میں لے کے جائے گا۔ تو جب اعتکاف سے میں اٹھا عید کے بعد، عید کے 6 دن، دیکھیے عید کے گزرنے کے 6 دن کے بعد وہ مجھے شب جمعہ پہ لے گیا، اور میں اپنے اسی لباس میں تھا جو آج کل ہماری نوجوان نسل جس کو پہن کے فخر کرتی ہے، وہ بھی نادان ہے۔ تو وہ اسی لباس میں مجھے لے گیا، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ تکیہ تھا، نہ چادر تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اور کسی چیز کی ہوش نہیں تھی۔ اس وقت میں اپنے اللہ کو پہچاننے کے لیے نکل چکا تھا۔ مجھے اس وقت ہوش نہیں تھی کہ میں نے کیا کھانا ہے، کیا اوڑھنا ہے، کیا پہننا ہے، کس سے ملنا ہے، کہاں رہنا ہے، صرف ایک طلب میں تھا۔ تو وہ مجھے شب جمعہ پہ لے گیا، وہاں پر میں نے شب جمعہ اٹینڈ کیا، بیان سنا، بہت متاثر ہوا، اس نے کھانا کھلایا، پھر ہم رات ہو گئی، رات کو سوئے تو، اور اس کی جو سب سے بڑی ایک اچھی مجھے چیز لگی کہ رات کو جب میں سویا
تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ رات کو جب میں 2 بجے دوبارہ اٹھا تو جس پوزیشن میں وہ میرا دوست وہ بیٹھا ہوا تھا جو مجھے اس میں لے کے آیا، وہ اسی پوزیشن میں 2 گھنٹے بیٹھا رہا۔ اس کی یہ چیز نے مجھے بڑا حیران کیا اور مجھے میرے دل کے اندر اطمینان ہوا کہ واقعی میں یہ لوگ سچے ہیں اور یہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ واقعی میں حق ہے، سچ ہے۔ تو میرا وہیں سے مضبوط ہو گیا ارادہ کہ میں اللہ کے راستے میں یہاں سے 3 دن لگا کے جاؤں گا۔ تو ہم نے صبح ہماری تشکیل ہو گئی، تشکیل ہونے کے بعد ہم مسجد چلے گئے۔ مسجد میں ہم وہاں مبارک مسجد انارکلی لاہور میں ہماری تشکیل ہوئی، وہاں پر ایک مسجد ہے مبارک مسجد، بڑی چھوٹی سی مسجد تھی۔ تو وہاں پر ہم گئے، تو چونکہ مجھے دین کا کچھ نہیں پتا تھا، وہ ہر قدم پہ مجھے مسکرا کر کوئی میں کام کروں، اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو مجھے وہ روک ٹوک نہیں رہا تھا۔ وہ صرف مجھے پیار محبت سے صرف اتنا پوچھتا تھا، کوئی کمی، کوئی کسی چیز کی ضرورت، کسی چیز کی کوئی کمی پیش آ رہی ہو یا کسی کی تکلیف ہو تو تم بتاؤ۔ ہر قسم کی سہولت اس نے مجھے دی۔ اور ایون کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وقتاً فوقتاً وہ موقع دیکھ کے مجھے دعوت دیتا تھا، اور میں اس کو خود اپوائنٹ کرتا تھا کہ تو بیٹھ اور مجھے دین کی دعوت دے۔ تو 2 دن گزرے، دوسرے دن کے بعد کیونکہ میری جس فیلڈ سے تعلق تھا وہ فیلڈ ایسی تھی کہ اس کے اندر کانفیڈنس لیول انسان کو آٹومیٹکلی آ جاتا ہے۔ مجھے دین کی کسی بات کا پتہ نہیں تھا، مجھے ایون کہ یہاں تک بھی نہیں پتہ تھا کہ ہمارے نبی کون ہیں۔ صرف اسکول کی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا اور کالج کی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا، اس حد تک پڑھا ہوا تھا، لیکن اصل پہچان نہیں تھی کہ ہمارے نبی کون ہے، یہ کیا پیغام لے کے آئے ہیں، کیا چاہتے ہیں، اس کا مجھے وہاں پر پتہ لگا۔ تو مشورہ ہوا، وہاں پر مشورے میں طے ہو گیا کہ آپ نے بیان کرنا ہے فجر کا۔ تو میں نے کہا امیر صاحب مجھے تو دین کا کچھ پتہ نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں فجر کا بیان کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ کی قدرت کا تو پتہ ہے کہ اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی۔ میں نے کہا یہ تو مجھے پتہ ہے۔ انہوں نے کہا صرف یہی بولو۔ میں بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا، داڑھی میری تھی نہیں، وہ پہلا دن تھا میرا، کلین شیو تھی اور میں اپنے لباس میں تھا۔ تو میں کھڑا ہوا اور دعوت دینا شروع ہوا۔ آسمان، زمین، تھوڑی زبان لڑکھڑائی، لیکن کچھ دیر میں نے محسوس کیا کہ مجھے بہت سکون آنے لگا۔ اور جتنا مجمع بیٹھا ہوا تھا فجر کے وقت میں، اور اس میں دیکھ رہا تھا کہ ہر انسان غور سے بات سن رہا تھا، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں کیا ایسی بات کر رہا ہوں جو یہ مجمع اتنے غور سے سن رہا ہے۔ خیر وقت گزرا تو ہمارے امیر صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے خود اپنے اشارے سے روکا کہ بس۔ کیونکہ اس وقت کافی دیر ہو چکی ہوئی تھی۔ تو میرا یہ گمان تھا کہ شاید میں 10 منٹ بول رہا ہوں کیونکہ مجھے دین کی بات اتنی کرنے نہیں آتی۔ تو امیر صاحب نے ہاتھ ہلایا اور انہوں نے کہا کہ بس ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ اور جب میں نے بیان کی بات پوچھا کہ امیر صاحب میں نے کتنی دیر بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ نے 45 منٹ دین کی بات کی ہے۔ تو میں بہت خوش ہوا کہ کیا میں اتنا گناہ گار بندہ جس کو اللہ کے نبی کا نہیں پتا، اللہ کا نہیں پتا کہ ہمارا پالنے والا کون ہے، اس نے 45 منٹ بات کی ہے۔ تو یہ جو ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ دعوت دو، دعوت سے انسان کے اندر دین پیدا ہوتا ہے۔ تو جب میں نے دعوت دی تو وہ اس کے بعد جو میرے اندر رمق پیدا ہوئی دین کی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یہ میرے بدلنے کے آخری لمحات تھے کہ میرا دل تھا کہ بس اب میں وہ اپنی زندگی چھوڑ کر، جو میری زندگی تھی وہ بالکل ہی غلط قسم کی تھی اور میں اب صحیح راستے پہ ہوں۔ عصر کی نماز میں کھڑا ہوا تو میرے جسم خود ہی گرم ہونا شروع ہو گیا اور میرے رونگٹے کھڑا ہونا شروع ہو گئے۔ جب مولوی صاحب جو ہے وہ اللہ اکبر کہتے تھے تو میرا جسم جو ہے وہ کانپنا شروع ہوتا تھا اور آنسو نکلتے تھے۔ میں سلام پھیرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کس طرح سلام پھیرے، اور میں فوراً جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا تھا۔ فوراً سلام پھرا اور میں اوپر بھاگا، مسجد کے جو اوپر والا پورشن ہے وہاں بیٹھا۔ تو میرا دوست وہ واپس میرے پاس آ گیا اور اس کو میں نے کہا میرے سے قبر حشر کی بات کر، مجھے نہیں پتا میرے اندر ہی ایک جو ہلچل مچی کیا ہے۔ تو وہ جو دعوت کے جو الفاظ تھے وہ میرے ذہن میں آنا شروع ہو گئے، اور اب میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ یہاں اٹھنے سے پہلے، اس مسجد سے جانے سے پہلے، آج میرا تیسرا دن ہے، تو مجھے بدل دے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں دوبارہ پتہ نہیں یہاں پر آ پاؤں نہ آ پاؤں، کل قیامت کے روز میں جو ہے وہ تیری بارگاہ میں پیش ہوں تو ایک بے دین ہو کے پیش ہوں یا دیندار ہو کے پیش ہوں۔ میری چاہت ہے کہ میں تیرا بندہ بن کے پیش ہوں، تو جیسا مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو مجھے ویسا کر دے، اور کچھ ایسا کر دے کہ اٹھنے سے پہلے مجھے ہدایت آ جائے۔
اور وہ بھی میرے سے دین کی بات کر رہا ہے، اور ایک جگہ میرے شیطان سے لڑائی ہو رہی ہے کہ چھوڑ دے، نہ چھوڑ، توبہ کر لے، نہ توبہ کر لے گا تو داڑھی رکھ لے گا، لوگ تو یہ پوچھیں گے نہیں۔ دور چل رہا تھا، کافی دیر میں لڑتا رہا، لیکن آخر کار اللہ رب العزت نے میرے دل میں ایک بات ڈالی۔ میرے دل میں کیا بات ڈالی؟ کہ تو داڑھی رکھ لے۔ میرے محترم بھائی دوستوں، جب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے، اپنے دل سے محسوس کیا ہدایت حاصل ہوتے ہوئے، جو ہدایت کے لمحات تھے، جو ہدایت کا نور تھا، وہ جب میرے دل میں یہ آیا کہ تو داڑھی رکھ لے، اور جب اسی وقت میں نے داڑھی کی نیت کی، تو آپ یقین کریں کہ اس دل کے اندر سے جو میرا گند تھا، پہاڑ تھا، وہ ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے اٹھا کے پھینک دیا ہو۔ اور جب وہ میں نے محسوس کیا تو ایسا مجھے لگ رہا تھا کہ میرا جسم اب تر و تازہ ہے، اب میں تر و تازہ ہوں۔ تو بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں اپنی ذات سے آپ کو انسپائر نہیں کرنا چاہتا، بلکہ جو بھولا ہوا سبق ہے دعوت والا، اس سے آپ کو دوبارہ اس کی حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر اللہ پاک نے کتنی قوت رکھی ہے، کہ اللہ پاک نے دین کے اندر ہی، دعوت کے کام کے اندر ہی ہماری ہدایت کا فیصلہ رکھا ہوا ہے۔ تو میں اس میسج ٹی وی کے پلیٹ فارم سے تمام نوجوانوں کو، تمام مرد عورتوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جن تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، کہ وہ اپنی پرانی زندگی سے توبہ کریں، میں بھی اپنی پرانی زندگی سے توبہ کروں اور آگے دین سیکھنے کی کوشش کروں۔ اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اللہ پاک نے زندگی دی تو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔